حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ یہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ کا دور تھا تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، میں بہت بڑا گنہگار بندہ ہوں، مجھے توبہ کروائیے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ اس انسان سے پوچھتے ہیں کہ اے انسان، تیرا گناہ ہے کیا؟ پہلے گناہ کی نوعیت تو معلوم ہو، اسی حساب سے توبہ کرانی پڑے گی۔ تیرا گناہ ہے کیا؟ تو نے بندے کا حق مارا ہے یا خدا کا حق؟ تیری گناہ ہے، تیرا گناہ ہے کیا؟ تو انسان کہتا ہے کہ حضور، میری پوری زندگی گزری، میں مسلمان میت کے کفن چوری کر کے بازاروں میں بیچتا رہا ہوں۔ جب بھی مجھے خبر ملتی کوئی انسان مرا ہے تو میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا، جب اسے دفناتا سب لوگ اسے دفن کر کے اپنے گھر کو لوٹتے تو میں اس قبر میں نشان لگا دیتا، اور رات کی تاریکی میں سب لوگ سو رہے ہوتے، میں اپنے گھر سے نکلتا اور وہ قبر کے تک پہنچ کر سر کی طرف سے مٹی ہٹاتا، پٹے کو ہٹانے کے بعد کفن کو کھینچ لیتا اور بازاروں میں بیچ دیا کرتا۔ یہی میرا زندگی بھر عمل رہا ہے۔ حضور، مجھے اب توبہ کروائیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ، تو چاہے جتنا بڑا گنہگار بندہ رہے، تو اب بھی وقت پہ آ گیا ہے۔ تیرے رب کا کرم تیرے گناہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انسان کو توبہ کرائی۔ توبہ کرانے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، اب تو توبہ کر لیا ہے، اب تو توبہ کر لیا ہے، یہ بتا کہ تو نے اب تک کتنے مسلمان میت کے کفن چوری کر کے بیچا ہے؟ اللہ اکبر! اے بندہ، یہ بتا کہ تو نے اب تک کتنے مسلمان میت کے کفن چوری کر کے بیچا ہے؟ تو انسان عرض کرتا ہے، یا حضور، میں نے اب تک پوری زندگی میں 1000 مسلمان میت کے کفن چوری کر کے بازار میں بیچا ہے۔ اللہ اکبر! پھر حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا سوال اس بندے سے کرتے ہیں کہ اے میرے دوست، یہ بتا کہ تو نے 1000 مسلمان میت کے کفن چوری کر کے بیچا ہے، یہ بتا کہ تو نے اتنے میں سے کتنے انسان کے منہ قبلے کی طرف دیکھا ہے؟ یعنی جب بھی انسان مسلمان میت مرتا ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو دفنانے کے وقت ان کا منہ کو قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے، جو قبر میں اترتا ہے، تو قبر میں لٹانے کے بعد اس انسان کے رخ کو قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ اس انسان سے پوچھتے ہیں کہ اے بندہ، یہ بتا، تو عینی شاہد ہے نا، تو 1000 مسلمان کے کفن چوری کر کے بیچا ہے، قبر میں تو انہوں نے دیکھا نا کہ کتنے مسلمان کے منہ قبلے کی طرف تھے۔ جب حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال پوچھا مسلمانوں، وہ بندہ چیخے مارتا ہوا، چور چیخے مارتا ہوا رونے لگا اور عرض کرنے لگا، حضور، میں نے 1000 مسلمان میت کی
کفن تو چوری کر کے بیچا ہے، لیکن اتنے میں سے صرف 2 مسلمان کے رخ قبلے کی طرف میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کرے مسلمانوں، 1000 مسلمانوں میں سے صرف 2 انسان کے منہ قبلے کی طرف تھے۔ وہ چور کہتا ہے کہ باقی کی گردنیں مڑوڑ کر دوسری طرف کر دیا گیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا کیوں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، کہ جب دنیا میں یہ لوگ رہ رہے تھے، جب میرے گھر سے مؤذن اذان پڑھتا تھا، جب ان کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ رب کی بارگاہ میں، آؤ رب کی طرف، آؤ رب کی عبادت کریں، تو یہ انسان اذان کی آواز کو سن کر اپنے منہ کو پھیر لیتا تھا، مسجد کی طرف نہیں آتا تھا، میری طرف کو یہ انسان میری طرف کو اپنے منہ کو نہیں کرتا تھا، اپنے کاموں میں مگن رہتا تھا۔ تو میں رب العالمین جب یہ انسان دنیا میں رہ کر کے میری طرف منہ نہیں کیا، تو میں رب العالمین ہو کر کے مرنے کے بعد اس کا منہ اپنی طرف رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، یہی حال ہمارا اور آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ زندگی میں خدا کی عبادت نہیں کرتے، اپنے منہ کو خدا کی طرف سے پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف کر دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ہمارا اور آپ کا وہی حشر ہونے والا ہے، جیسا کہ آپ نے چور جو عینی شاہد ہے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے سنا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔